صلی علی محمد المناط فی اثبات حجیت الامارہ مما یجب ان نعرفه قبل البحث والتفتیش عن الامارات التي هي حجة. المناط في اثبات حجیت الامارہ وانه باي شيء يثبت لنا انها حجة يؤول عليها، وهذا هو اهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود فنقول. ہماری بحث جو ہے وہ کل ہمارا کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور ہم نے کل یہ بات کہی کہ ہمارا جو ہے وہ سبب ہے اور زن جو حاصل ہوتا ہے وہ اس کے لیے مسبب ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسی معیار کی بنا پر مصنف نے یہ کہا کہ آپ زن کو یعنی زن معتبر کو ہمارا نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ دونوں جو ہے مترادفات میں سے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا ہے وہ سبب ہے اور زن جو ہے وہ مسبب ہے. یعنی آپ کو زن جو حاصل ہوتا ہے وہ ہمارا کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ جو سبب اور مسبب کے اس پہ ہوں، جو علت اور معلول ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتے ہیں. اس بنا پر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے مترادفات نہ سمجھیں. آج ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ ہمارا جو ہے وہ حجت ہے. آج بات جو بہت تھوڑی سی ہے، مگر یہ کہ اس کو تقریباً 3 سے 4 صفحے میں بیان کیا ہے. کوشش کریں اس کو ختم کر لیں، بہت تھوڑی سی بات ہے. بس یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا حجت ہے، ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ ہمارا حجت، طرق، ادلہ، یہ سارے الفاظ جو کیا مترادفات ہیں، ہے نا، اور ہمارا حجت ہے. تو آج یہ بحث کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، معیار کیا ہے، ملاک کیا ہے کہ جس کی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ حجت ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ زن حاصل ہوتا ہے. ہمارا سے زن حاصل ہوتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ ہمارا سبب ہے اور زن جو ہے اس کے مسبب ہے. تو اس پر اعتراض یہ ہوا کہ ہم نے زن کے بارے میں تو قرآن مجید میں بہت سی آیتیں کو دیکھا ہے کہ جس میں کیا ہے، زن پر عمل کرنے کی مذمت کی گئی ہے. آپ دیکھیے کچھ آیتیں ہیں جس کو ذکر کر رہے ہیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ایک آیت کریمہ. ٹھیک ہے. دوسری آیت ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، کہ یہ زن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اوپر زن پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف جو کیا ہے یعنی گمان کر رہے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں. یہ دوسری آیت. تیسری آیت قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. یہ 3 آیتیں ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لوگ زن پر عمل کرتے ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے نہیں. تو پھر آپ کس طریقے سے اور ہمارا کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، زن حاصل ہوتا ہے. تو پھر ہم کس طریقے سے ہمارا کو حجت مان سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید مذمت کر رہا ہے ایسے لوگوں کی کہ جو زن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا پر عمل کریے، ہمارا حجت ہے. بات واضح ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور ہمارا کی حجت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات اور ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کیا کہ ہمارا کی جو حجیت ہے وہ حجت ذاتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حجت یعنی کیا مطلب، یعنی مجعول من الشارع ہے، یعنی شارع نے آپ کے لیے ہمارا کو حجت قرار دیا ہے. تو بھائی جو شارع آپ کے لیے ہمارا کو حجت قرار دے رہا ہے نا، وہی شارع یہ کہہ رہا ہے کہ آپ زن کے اوپر عمل نہ کیجیے. ٹھیک ہے. چونکہ یہ سارے اشکالات تھے، اس اشکال کو جواب دینے کے لیے مصنف نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ المناط فی حجیت الامارہ، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے، اس میں مناط کیا ہے، ملاک کیا ہے. تو مصنف نے کہا، اور یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ یہ اعتراض جو ہے وہ اخباری کرتے ہیں کہ ہم اصولی جو کیا کرتے ہیں، یہ زن کے اوپر عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیے، اور زن کے اوپر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب قرآن مجید کے خلاف جو ہے کام کر رہے ہیں. اسی کو جواب دینے کے لیے مصنف نے کہا کہ ہم جو ہمارا کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہمارا جو ہے مفید زن ہے، ہمارا سے زن حاصل ہوتا ہے، لیکن مصنف کہنے ہیں کہ جو ملاک ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل جو دیکھا جائے وہ یہ کہ ہم جب ہمارا پر عمل کرتے ہیں تو ہم زن کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ بلکہ ہم ہمارا پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ دلیل قطعی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ہم زن کے اوپر عمل کریں. ایک دلیل قطعی چاہے وہ روایت کی صورت میں ہو، قرآن مجید کی آیت کی صورت میں ہو، وہ ہمارے لیے ہمارا کو حجت قرار دیتی ہے. تو اب جب ہمارا کو حجت جو ہے وہ ایک دلیل قطعی قرار دے رہی ہے،
ایک دلیل قطعی نے آ کر ہمیں یہ بتایا، چاہے وہ روایت کی صورت میں ہو یا آیہ کریمہ کی صورت میں ہو، ہے نا، جب ایک دلیل قطعی نے آ کر ہمارے لیے امارہ کو حجت قرار دیا، تو اب اگر ہم امارہ کے اوپر عمل کریں، مثال کے طور پر ہم خبر واحد پر عمل کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف زرارہ نے جو بات کہی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، پوری دنیا کچھ کہہ رہی ہے، زرارہ نے ایک اکیلے جو ہے وہ کوئی بات کہی اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم خبر واحد پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ زرارہ کون ہے، وہ کہ جن کے لیے جو ہے وہ ائمہ معصومین نے مدد کی ہے کہ اگر زرارہ نہ ہوتی مثلا تو ہماری حدیثیں جو ہے وہ نہ بچ پاتی، اس طرح کی چیزیں، کہا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیجیے، اس طرح کے جو مد ہیں، اور زرارہ کو جو اعتبار بخشا ہے وہ کس نے بخشا ہے؟ ائمہ معصومین نے بخشا، یعنی شارع نے زرارہ کو اعتبار بخشا ہے، بات واضح ہے۔ تو اب اگر ہم خبر واحد پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ظن کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک دلیل قطعی ہے اس کے سپورٹ میں، اس کے پیچھے جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو مصنف یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب امارہ کے اوپر عمل کرتے ہیں یا امارہ کو حجت مانتے ہیں تو دراصل ہم ظن کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس دلیل قطعی کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جو امارہ کی حجت کو دلالت کرتی ہے۔ بات واضح ہے؟ اسی چھوٹی سی بات ہے، اور اسی کو جو دو طریقوں سے مصنف نے جو سمجھایا ہے، چنانچہ اس لیے یہ بات جو ہے لمبی ہو گئی۔ اب عبارت دیکھیے، کہنے مما یجب ان نعرفه قبل البحث والتفتیش یعنی الامارات التي هي حجہ، امارہ کہ جس کو ہم نے کہا کہ وہ امارہ حجت ہے نا، اس کے بارے میں بحث کرنے اور گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے لیے جو چیز واجب ہے کہ ہم جان لیں وہ کیا ہے؟ المناط فی اثبات حجیت الامارہ، کہ جو امارہ جو ہے وہ حجت ہے، اس کی حجیت میں جو منات ہے، معیار ہے، وہ کیا ہے، اس کے لیے اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَأَنَّهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَثْبُتُ لَنَا أَنَّهَا حُجَّةٌ، اور یہ کہاں کیسے ہمارے لیے ثابت ہو رہا ہے کہ امارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ یُؤَوَّلُ عَلَيْهَا، کہ ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ بھروسہ کر سکتے ہیں، اس پر تکیہ کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا هُوَ أَهَمُّ شَيْءٍ تَجِبُ مَعْرِفَتُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْمَقْصُودِ، اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم پہلے جان لیں کہ ہمارا اگر حجت ہے تو ہمارا کس بنا پر حجت ہے، اس کا ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے۔ فنقول، اب اسی بات کو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہ لا شک فی ان الظن بما هو ظن لا یصح ان یکون هو المناط فی حجیت الامارہ، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں قباحت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، لا شک ہے لا خلافہ، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ظن بما هو ظن، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ لا یصح ان یکون هو المناط فی حجیت الامارہ، امارہ کی حجیت میں وہ ملاک اور معیار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہے؟ ولا يجوز ان يؤول علیہ فی اثبات الواقع، اور واقع کو ثابت کرنے میں ہم اس کے اوپر علیہ کی زن پلٹے گی ظن کی طرف، ہم واقع کو ثابت کرنے میں ظن کے اوپر جو ہے وہ تعویل نہیں کر سکتے، ظن کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ کس کے اوپر؟ ظن بما ہوا ظن کہیے گا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ ظن پہ ہم عمل کر کے واقع کو کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ لقولہ تعالی، یہاں پر تین چیزیں ہیں چونکہ ظن کے اوپر، ظن بما ہوا ظن کے اوپر عمل کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اس کی تین آیتیں آپ دیکھیے۔ پہلی آیت ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ایک بات، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت وقد ذم اللہ تعالی فی کتابہ المجید من یتبع الظن بما هو ظن، اور جو وہ شخص جو ظن کے اوپر، ظن بما ہوا ظن، دیکھیے اسی وجہ سے مصنف کیا کہیں گے کہ ہم ظن بما ہوا ظن کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم ایسے ظن کے اوپر، ہمارا چونکہ ظنیات میں سے ہیں، خبر واحد ہو، شہرت ہو، اجماع منقول ہو، یہ سارے ظنون میں سے ہیں، تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مذمت وارد ہوئی ہے، بس اس پوری بس ایک لائن ہے اس کا خلاصہ پوری بحث کا، وہ کیا کہ جو مذمت آئی ہے یا اخباریوں کا جو اعتراض ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم ظن بما ہوا ظن کے اوپر عمل کریں، اس کی مذمت ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم ظن بما ہوا ظن کے اوپر عمل نہیں کرتے، امارات ظنون میں سے ہیں، لیکن ہم ایسے ظن کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جس کی حجیت ایک دلیل قطعی کی دلیل سے ثابت ہے، بس یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ وقد ذم اللہ تعالی فی کتابہ المجید من یتبع الظن بما هو ظن، جو بھی ظن بما ہوا ظن کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن مجید میں ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، خرص کہنا یعنی اندازہ لگانا، یخرصون یعنی وہ اندازہ لگاتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ وقال تعالی قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اب دیکھیے یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ کیا خداوند عالم نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم جو ہے وہ بس خداوند عالم کے اوپر افترا کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو۔ وفی هذه الآیۃ الاخیرہ، یہ جو آیہ اخیرہ ہے یعنی قل اللہ اذن لکم، اس والے میں بالخصوص قد جعل ما اذن به امرا مقابلا الافتراء علیہ،
کہہ رہے ہیں یہ تمام آیتیں، 2 آیتیں تو بالکل سری ہیں، تیسری آیت دیکھیے خاص طور سے یہ دلالت کر رہی ہے کس بات کے اوپر کہ زن کے اوپر، زن کو کیا قرار دیا گیا ہے، زن کو مقابل میں قرار دے دیا ہے کس کے، خداوند عالم کے امر کے. ٹھیک ہے، یعنی کیا یہ 2 چیز الگ الگ چیزیں ہو گئی بالکل. یعنی اگر کوئی شخص زن کے اوپر عمل کر رہا ہے تو گویا کہ وہ ایک الگ وادی میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے ایسے طریقے کو اپنا رہا ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے عمل کرنے کو کہا ہے وہ ایک الگ وادی میں جا رہا ہے. تو یہ دونوں بالکل مقابل میں ایک دوسرے کے. آپ دیکھیے کہ وفی هذه الآیۃ الاخیرہ بالخصوص قد جعل یا پھر قد جعل ما اذن به امرا مقابلا للافتراء علیہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہ جس وہ طریقہ، وہ راستہ کہ جو معزون ہے، جس کی اجازت دی گئی عمل کرنے کی، وہ ایک اس کے مقابل میں ہے اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، افترا باندھتا ہے نا، گمان کرتا ہے. فما لم يعزن به لا بد ان يكون افتراء بحکم المقابلۃ بینهما. بس دیکھیے کیا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا راستہ اپناتا ہے کہ جس کی اجازت خدا نے عالم نے نہیں دی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، ہاں یکون افتراء بحکم، تو وہ کیا، وہ پروردگار عالم ہے. چونکہ خداوند عالم نے 2 راستے بتا دیے، اب اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یا تو آپ ایسے راستے پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے، یا دوسرا راستہ یہ کہ ایسے راستے پر عمل کر رہے ہیں جس اللہ نے نہیں دیا، اور وہ راستہ جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے وہ کیا ہے، افتراء ہے خداوند عالم. تو اب مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی زن پر عمل کرتا ہے تو وہ خداوند عالم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تہمت لگا رہا ہے. فلو نسبنا الحکم الی اللہ تعالی من دون اذن منہ، من اللہ تعالی من دون اذن منہ من اللہ تعالی فلا محال یکون افتراء محرما مضمونا بمقتضى الآیہ. آیہ کریمہ کے حساب سے دیکھا جائے تو کیا ہوگا، یہ خداوند عالم پہ افتراء ہے، حرام ہے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے. تینوں چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 2 ہی راستے ہیں ہمارے پاس. یا تو ہم ایسے راستے پر عمل کر رہے ہیں جس کی اذن ہے، یا جس کی اذن نہیں ہے. جس پر اذن نہیں ہے وہ کیا ہے، حرام ہے، مذمت ہے اس کی. واضح. ولا شک فی ان العمل بالظن والالتزام به على انه من الله تعالی ومثبت لاحکامه يكون من نوع نسبت الحکم الیہ من دون اذن منه. اور کہہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظن کے اوپر عمل کرنا، والالتزام، اور اسی کا ملزم ہو جانا، ٹھیک ہے، کس اعتبار سے، علی انہ من اللہ تعالی. ٹھیک ہے، یعنی ظن پر عمل کر کے کوئی حکم شریعت کا اخذ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ہم گویا کہ یہ اللہ خداوند عالم کا یہ حکم ہے. ظن کے ذریعے پر عمل کر کے کسی حکم کو اخذ کر کے کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کیا ہوگا، وہ مثبت الاحکام، اور یہی ظن جو کیا ہے، مثبت ہے حکم پروردگار عالم. یکون من نوع نسبت الحکم الیہ، یہ گویا کہ ایک طرح کی نسبت ہے کہ آپ حکم کی نسبت دے رہے ہیں کس کی طرف، خداوند عالم کی طرف. جبکہ اور ایسی نسبت دے رہے ہیں کہ جس کی اذن جو پروردگار نے آپ کو نہیں دی ہے. فیدخل فی قسم الافتراء المحرم، تو یہ کس میں داخل ہو جائے گا، ایسے افتراء میں جو کہ حرام ہے. دیکھیے ابھی تک کوئی نئی بات ہم نے نہیں کی، جو بات ہے بس وہی اسی کو وہ کر رہے ہیں. وعلی ھذا التقریر فالقاعدۃ تقتضی ان الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الاخذ به. ٹھیک ہے، بس اس بنا پر اگر آپ کو یہ بات واضح ہو گئی تو ظن بما هو ظن، اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، ولا الاخذ به، اور اس کا اخذ کرنا بھی جائز نہیں ہے. کس لیے، لاثبات احکام اللہ تعالی مہما کان سبب، چاہے اس کا سبب کچھ کیوں نہ ہو، بس ظن ہے تو اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے لأنه لا یغنی من الحق شیئا. ٹھیک ہے، فیکون خرسا باطلا، یہ بھی مطلب قرآن کی تعبیر ہے، انہم الا یخرسون. ٹھیک ہے، وافتراء محرما، یہ تیسری آیت. یعنی تو ہے کہ یہ عبارت نہیں ہے بلکہ تینوں آیتوں کو جمع کر دیا ہے کہ اگر کوئی ظن کے اوپر عمل کر رہا ہے تو پہلی آیت میں کیا ہے، لا یغنی من اللہ حق شیئا، ہاں، دوسری آیت میں خرسا باطلا، اور تیسری میں افتراء. واضح انشاءاللہ. ھذا مقتضی القاعدۃ الاولیہ فی الظن، ظن میں یہ قاعدہ اولیہ ہے. یعنی کیا مطلب ہے، یعنی ظن کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ قاعدہ اولیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ظن بما ہوا، ظن کے اوپر عمل کرنا حرام ہے، افتراء ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے، وہی بمقتضی ھذہ الآیات الکریمہ، چونکہ یہ آیہ کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے. ولیکن لو ثبت بدلیلھا، اب یہاں سے مصنف اب اس بات کو پیش کرنے لگے کہ ہم جو، اور ہم اب یہ بات ہوئی کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ ظن کے اوپر عمل کرنا بمقتضی آیات کریمہ حرام ہے، افتراء ہے. ٹھیک ہے، اور ہم امارات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور امارات جو ہے ظنون میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیوں ہم امارات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کیسے ہم امارات کے اوپر عمل کرنا جائز ہوگا، اس کا جواب جو مصنف دیں گے.
ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة قد يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص طریقا لأحکامه. لیکن اب تک تو کیا تھا؟ اب تک یہ تھا کہ ظن کے اوپر عمل کرنا حرام تھا، یہ مقتضی قاعدہ اولیہ ہے. لیکن اگر کوئی ظن ایسا ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا جو ہے ثابت ہو جائے دلیل قطعی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، آپ کو دلیل یقینی کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ ٹھیک ہے خبر واحد ظنون میں سے ہے، مگر دلیل یقینی دلالت کرتی ہے کہ آپ خبر واحد پر عمل کر سکتے ہیں، آپ زرارہ کی خبر پر عمل کر سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں ہم گرچہ وہ ظن میں سے کیوں نہ ہو ہم اس پر عمل کر لیں گے. اچھا، اور اس پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ ظن بما ہوا ظن، اس پر عمل نہیں کرنا ہوگا، اس دائرے میں نہیں ہوگا، بلکہ اس دائرے سے وہ خارج ہو جائے گا. ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية ان الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص، کہ اگر کوئی ظن خاص کسی خاص مخصوص جو ہے وہ اس سے سبب سے کیا ہو طریقا لحکام اللہ تعالی، خداوند عالم کے احکام کے لیے کیا یہ طریق بن جائے، واعتبرہ حجتا علیہ، اور خود شارع جو ہے کیا کرے اس کو حجت قرار دے، ورتضاہ امارتا یرجع الیہا، اور اس پر راضی ہو جائے خداوند عالم اس بات کے اوپر نشانی کے طور پر، امارہ کے طور پر کہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. وجوز لنا الاخذ بذلك السبب المحقق للظن، اور خود پروردگار عالم جو کیا ہے اس کو ہمارے لیے جائز قرار دے، اس کا اخذ کرنا، اس کا لینا، ٹھیک ہے، بذلك السبب المحقق للظن، ایسے سبب سے کہ جو کہ محقق ہے، جو کہ کیا ہے وجود میں لانے والا ہے ظن کو. فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية، تو اگر کوئی ایسا ظن ہے کہ جس کا سپورٹ دلیل قطعی کے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے، جس پر عمل کرنا دلیل یقینی کے ذریعے سے ثابت ہو گیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اس قاعدہ اولیہ سے نکل جائے گا. اور قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ کہ ظن کے اوپر عمل کرنا حرام ہے، افتراء ہے، اس طرح کی جو تینوں آیتیں. اذ لا يكون خرصا وتخمينا ولا افتراء. وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن. اب کہہ رہے کہ اب اس طرح کا ظن کہ جس کے ایسا ظن کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر دلیل قطعی دلالت کر رہی ہے، اس پر ٹھیک ہے دلیل یقین دلالت کر رہی ہے، تو ایسا ظن جو ہے اس قاعدے سے، قاعدہ اولیہ سے، یعنی وہ کہ حرام ہے ظن کے اوپر عمل کرنا، اس سے خارج ہوگا تخصیصاً. کس کی بنسبت ان آیتوں کے کہ جس میں اتباع ظن سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. وَيَكُونُ تَخَصُّصًا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ آیَةِ الْاِفْتِرَاءِ، اور وہ آیت کہ جو آیت افتراء ہے، کون سی؟ تیسری والی آیت. پہلی والی آیت کون سی؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. دو آیت دیکھیے، بہت آسان سی بات ہے کہ دو آیتیں، تین آیتیں تھیں، دو کی بات کر رہے ہیں کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ٹھیک ہے. تیسری آیت میں کیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دلیل یقینی دلالت کر رہی ہے کہ دلیل یقینی اور دلیل قطعی کے ذریعے سے جس ظن کے اوپر عمل کریں گے، تو اگر وہ جو ان یتبعون الا الظن، اس ظن سے ٹھیک ہے وہ تخصیصاً یہ چیز وارد وہ خارج ہو جائے گی. اچھا، تخصیصاً کسے کہتے ہیں؟ تخصصاً کسے کہتے ہیں؟ ہم جب بات پڑھی تھی مخصص متصل و منفصل میں، تو یہ بات کہی تھی ہے نا کہ آپ تخصیصاً سمجھنے کے لیے آپ مخصص متصل کو مان لیجیے، ہے نا کہ کیا ہے مطلب یہ چیز اس میں شامل تھی، اس کو خارج کیا گیا. جا القوم الا زیدن، یہ زید کیا ہے اس کے اندر داخل تھا، اس سے آپ نے وہ خارج کیا. تخصصاً کیا ہے؟ ہاں کہ وہ اصلا شامل نہیں. جا القوم الا حمارا، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اگر اس والی آیت کریمہ کی بنسبت دیکھا جائے ان یتبعون الا الظن، اور دوسری والی آیت، تو اس کی بنسبت کیا ہے؟ یہ تخصیصاً ہے، یعنی اس پر داخل تھی لیکن اس کو خارج کر دیا گیا. اور تیسری والی آیت کی بنسبت دیکھیں تو اصلاً یہ اس میں اندر داخل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں وہ افتراء ہی نہیں ہے. ایسا ظن کہ جس کے اوپر دلیل قطعی ہے وہ اصلاً افتراء کے دائرے میں ہے ہی نہیں. وہ شروع سے ہی گویا کہ ایسا راستہ ہے جس کو پروردگار عالم نے عمل کرنے کو کہا گیا ہے. واضح؟ وَيَكُونُ تَخَصُّصًا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ آیَةِ الْاِفْتِرَاءِ، یعنی اس میں گویا کہ افتراء کے اندر وہ داخل ہی نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ اس کو خارج کریں. لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ مِّن قِسْمٍ مَّا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ. ہم نے کہا تھا کہ تیسری والے آیت میں دو راستے ہیں، تو گویا کہ وہ پہلے راستے میں ایسا راستہ ہے کہ جس پر اللہ نے اجازت دی ہے عمل کرنے کی.
وما أذن به ليس افتراء، اور ہر وہ راستہ کہ جس پر عمل کرنے کو خداوند عالم نے کہا ہے وہ کبھی افتراء نہیں ہو سکتا. وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن. کہہ رہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ظن معتبر کہ جس کے اوپر جو ہے وہ دلیل قطعی دلالت کر رہی ہے، اور علی سبیل القطع جو ہے وہ اس کی حجیت ثابت ہو گئی ہے، وہ دراصل وہ ظن بما ہوا ظن عمل کرنا ہی نہیں کہلائے گا. اگر آپ ایسے ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جس پر دلیل قطعی دلالت کر رہی ہے اس کی حجت ہونے کے اوپر، تو وہ اصلا اس دائرے میں ہی نہیں ہے، ظن بما ہوا ظن ہی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ اعْتِبَارُهُ عِنْدَ الشَّارِعِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ظَنًّا، گرچہ شارع نے اس کو ظن کہا ہے، وہ ظن ہوگا لیکن ظن بما ہوا ظن نہیں ہوگا، بل يكون اخذا بالقطع والیقین. تو ایسا ظن کہ جو مؤید شدہ ہے دلیل قطعی کے ذریعے سے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اس پر عمل کرنا، گویا کہ آپ ظن پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس یقین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس قطع کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جو اس ظن کے معتبر ہونے کے اوپر دلالت کر رہے ہیں. بل يكون اخذا بالقطع والیقین ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن. اور سبب ظن کون ہے؟ وہی ہمارا ظن. وسیاتی ان القطع حجۃ بذاتہ لا يحتاج الى جعل من واحد. اور یہ بات ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ قطع کی جو حجیت ہے، اس سے پہلے بھی حالانکہ ذکر کر چکے ہیں لیکن تفصیل سے ہی بات آئے گی کہ قطع کی جو حجیت ہے وہ ذاتی ہے، یعنی مجعول من الشارع نہیں. اب یہاں سے اخباریوں کی بات. ومن ہونا یظہر الجواب اما شنع به جماعت من الاخبارین علی الاصولیین من اخذهم ببعض الامارات الظنیۃ الخاصہ كخبر الواحد ونحوه اذ شنعوا علیہم بانهم اخذوا بالظن الذي لا یغنی من الحق شیئا. اگر یہ بات آپ پر واضح ہے، کیا واضح ہے؟ خلاصے کے طور پر یہ واضح ہوا کہ ہم جو ظن کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم در حقیقت ظن بما ہوا ظن کے اوپر نہیں عمل نہیں کرتے، اور جو چیز حرام ہے، جو افتراء ہے، وہ ظن بما ہوا ظن کے اوپر عمل کرنا ہے. تو ہم ظن کے اوپر اگر عمل کر رہے ہیں، یعنی خبر واحد اس طرح کی چیزیں، تو ہم ظن کے اوپر نہیں کر رہے ہیں بلکہ گویا کہ قطع کے اوپر عمل کر رہے ہیں. یہ اب تک کا خلاصہ ہے مصنف کا. تو کہتے ہیں اسی بات سے وہ جو اخباری ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور تان و تشنیع کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں ہمیں کہ ہم جو کیا کرتے ہیں ظنون خاصہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور ظنون کے اوپر عمل کرنے کو قرآن مجید میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے. تو اس کا جواب بھی جو آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے. ومین ہونا یظہر الجواب، جواب بھی جو ہے واضح ہے. اما شنع بھی جماعت من الاخبارین علی الاصولی، اصولیوں کے اوپر جو اخباری جو کیا کرتے ہیں وہ تشنیع کرتے ہیں کہ من اخذہم، کہ اصول ہم کی طرف پلٹیں گے اصولین کی طرف، کہ اصولی جو کیا کرتے ہیں اخذ کرتے ہیں بے بعض الامارات ظنیۃ الخاصہ، وہ بعض ظنون خاصہ کے اوپر عمل کرتے ہیں کا خبر الواحد ونحوہ اذ شنعوا علیہم بانہم اخذوا بالظن الذی لا یغنی من الحق شیئا. ٹھیک ہے، جب وہ ظن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ظن کیا ہے؟ خود قرآن کی تعبیر استعمال کی کہ ظن جو ہے وہ حق سے کبھی جو ہے وہ انسان کو وہ مستغنی نہیں کر سکتا. اب یہاں پر جواب وقد فاتہم، جبکہ ہم کی ذمہ کا پلٹے گی اخبارین. جی وقد فاتہم ان الاصولین اذ اخذوا بالظنون الخاصہ لم یاخذوا بها من جہت انہا ظنون فقط. اچھا یہ عبارت بار بار آ رہی ہے، واضح نہیں واضح میرے خیال سے. یہ ظنون خاصہ کہہ رہے ہیں، تو ظن خاص اور ظن عام واضح ہے. ظن خاص کسی کے، ظن عام کسی کہتے ہیں؟ نہیں، ہاں نہیں، ظن معتبر ہو گیا. ظن خاص دیکھیے، ظن خاص کہتے ہیں یعنی ایسے ظنون ہے نا، خود اس سے واضح ہے لفظ سے. ظن خاص ایسا ظن کہ جس کو اعتبار شارع نے خاص طور سے بخشا ہو، یعنی نام لے کر باقاعدہ. جیسے کیا مطلب؟ جیسے دو ظن کے معتبر ہونے کے اوپر دو دلیلیں جو دلالت کرتی ہیں. ابھی حالانکہ یہ بات آگے آئے گی. ظن کے اعتبار کے اوپر دو طرح کی دلیل دلالت کرتی ہیں. ایک جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دلیل انسداد ہے. دلیل انسداد کیا ہے؟ اب دلیل انسداد یعنی انسداد صد ہو جانا، راستے کا بند ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تک ائمہ معصومین ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم پر جو کیا یہ جو دور تھا دور انفتاح کہا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اصول میں اصطلاح انفتاح باب علم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی باب علم کھلا ہوا، جو چاہے جا کر سوال کر لیتا تھا اور تمہیں واقعی سے وہ کیا آگاہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر جب امام کی غیبت ہوئی تو غیبت کبریٰ کے بعد جو زمانہ آیا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انسداد باب علم، کہ اب باب علم جو منسد ہو گیا.
ٹھیک ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب جب باب علم منسد ہے تو ظاہر ہے کہ بھائی جب علم کا راستہ ہی بند ہے تو ہم کیسے علم کو اخذ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کیا کہا گیا کہ یہاں پر ہم ظن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر علماء نے کہا کہ چونکہ راہ علم جو ہے منسد ہے تو اگر کسی ظن کے معتبر ہونے کے اوپر بطور دلیل، ٹھیک ہے، اگر کسی ظن کے اعتبار کے اوپر بطور دلیل انسداد باب علم سے استدلال کیا جائے تو اسے ظنون عامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی دلیل ایسی ہے، اگر کوئی ظن ایسا ہے کہ جس کے استدلال جس کے معتبر ہونے کے اوپر استدلال جو ہے وہ دلیل انسداد سے نہیں کیا جائے، یعنی کہا کہ خبر واحد پہ آپ عمل کیوں کرتے ہیں، تو اگر آپ دلیل کے طور پر کہیں کہ چونکہ امام معصوم نے ہمیں عمل کرنے کو کہا ہے یا شارع نے اس کو حجت قرار دیا تو اس کو کہیں گے کہ آپ ظنون خاصہ پر عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سے کوئی ظن ایسا ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثال طور پر قیاس کے اوپر عمل کیا، استحسان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ چونکہ باب علم منسد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظنون عامہ. تو ہر وہ ظن، یاد رکھیے گا بہت چھوٹی سی عبارت ہے، ہر وہ ظن کہ جس کے اوپر دلیل انسداد باب علم ہو وہ ظنون عامہ کہلائے گا، اور ہر وہ ظن کہ جس کی دلیل جو ہے کیا ہے، انسداد باب علم نہ ہو بلکہ کوئی خاص دلیل ہو، اسے ہم ظن خاص کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ ظنون خاصہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کون سی؟ خبر واحد، اجماع منقول، شہرت، ظواہر کتاب، یہ ساری چیزیں. واضح انشاءاللہ یاد رہے گا. اس لیے دیکھیں اب عبارت واضح ہوگی آپ کو. وَقَدْ فَاتَهُمْ أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ إِذْ أَخَذُوا بِالظُّنُونِ الْخَاصَّةِ. اب ظنون خاصہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان دلیلیں انسداد جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت نہیں ہے بلکہ خاص دلیلیں ہیں جو ان کے اوپر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے. تو یہاں سے وقت فاتحوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وقت فاتحوں سے یہ جواب دے رہے ہیں ان کا اخباریوں کا، کہ اخباری کیا کہتے ہیں کہ یہ اصولی کیا کرتے ہیں، اس پر ظنون کے اوپر عمل کرتے ہیں، جبکہ ظن جو ہے وہ کیا ہے، عمل کرنا جو ہے قرآن مجید کی طرف سے منع ہے، اس پر عمل کرنا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں وقد فاتهم ان الاصولین اذ اخذوا بالظنون الخاصہ. اصولی جب ظنون خاصہ کے اوپر عمل کرتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ لم یاخذوا بها بالظنون الخاصہ من جهت انها ظنون فقط. تو وہ اس جہت سے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ وہ ظن ہے فقط. آپ کیا کہنا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ظن بما ہوا ظن ہم اس پر عمل کرتے پھر تو آپ کا اعتراض درست تھا، لیکن بل کیا ہے؟ بل اخذوا بها یعنی بالظنون الخاصہ، آگے سے بولے ظنون خاصہ، بلکہ اخذو میں واو ہے جمع، یعنی کون؟ یعنی اصولی جو اخذ کرتے ہیں ظنون خاصہ کو، وہ کس چیز سے اخذ کرتے ہیں؟ من جہت انہا ان ظنون خاصہ معلومۃ الاعتبار علی سبیل القطع بحجیتها، کہ ان کو علی سبیل القطع یہ بات معلوم ہے کہ ایک صحیح روایت اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ زرارہ جو بھی کہیں وہ حجت ہے. متواضع ہے. صحیح روایت اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہیں. صحیح روایت اس بات دعا کرتی ہے کہ ہم مثال طور پر شہرت کے اوپر، شہرت فتوائی کے اوپر عمل مثال طور پر کر سکتے ہیں. فکان اخذهم بها فی الحقیقت اخذا بالقطع والیقین. تو اب ظنون خاصہ کو اخذ کرنا گویا کہ ہم ظن کو نہیں لے رہے ہیں، ظن کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ قطع اور یقین کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لا بالظن والخرص والتخمین. ہم اگر ظن پر عمل کرتے تو کیا ہے؟ اس طرح کو آپ اس کو ظن نہیں کہہ سکتے، خرص نہیں کہہ سکتے، تخمین نہیں کہہ سکتے. وَلِأَجْلِ هَذَا سُمِّيَتِ الْأَمَارَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ بِالطُّرُقِ الْعِلْمِيَّةِ. یہی وجہ ہے کہ امارات معتبرہ کو کیا کہا گیا ہے؟ طرق علمیہ کہا گیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ نسبۃ الی العلم، یعنی اس کی نسبت دی گئی ہے، یعنی کس کی طرف؟ علم کی طرف. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا امارات کہہ لیجئے، طرق کہہ لیجئے یا ادلہ کہہ لیجئے، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امارات معتبرہ کو طرق علمیہ، علم کی طرف نسبت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. القائم علی اعتبارها وحجتها، کہ اس کے اوپر یعنی گویا کیا مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ امارات کی حجت کے اوپر جو دلالت ہے وہ کیا ہے؟ علم دلالت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی علم یقینی، علم قطعی. لأن حجیت ثابت بالعلم. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حجیت جو ہے کیا ہے؟ علم کے ذریعے سے، یقین کے ذریعے سے یہ کیا ہے؟ ثابت ہے. الہنا یتضح ما اردنا ان نرمی الیہ وهو ان المنار فی اثبات حجت الامارات ومرجع اعتبارها وقوامه ما ہوا. یہاں تک آپ کو یہ بات واضح ہو گئی. ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ حجیت امارات میں منات کیا ہے، ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جواب دینے کیا ہے؟ آپ ایک لفظ میں یہاں پہ یہ بحث کہہ سکتے ہیں کہ امارات کی حجیت کے اوپر جو ملاک ہے، جو منات، اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے. آپ آرام سے بیٹھے رہیں. کہہ رہے ہیں انہ العلم القائم علی اعتبارها وحجیتها. صفحہ کیوں پلٹ رہے ہیں؟ نہیں پڑھے ہیں؟
ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ دیکھیے کہہ رہے کہ کیا ہے ملاک منات، کہہ رہے انہ العلم القائم علی اعتبارها وحجیتها. یہ دونوں کی زمین کہاں پر لگی اعتبارها وحجیتها کی؟ جی امارات کی طرف نہیں، امارات کی طرف یعنی اعتبار الامارہ حجیت الامارہ. تو کیا جواب دیا؟ کہہ رہے ہیں اگر پوچھا جائے کہ مطلب ملاک کیا ہے حجیت امارہ کے اوپر، تو کہا کیا علم ہے. حسن. کیا یعنی کیا یعنی اس امارہ کے گویا کے سپورٹ میں کیا ہے علم ہے، اور علم کی حجیت ذاتی ہے، علم کی حجیت کسی کے کہنے سے نہیں. اب یہ بات آگے انشاءاللہ آئے گی. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمَ بِحُجِّيَتِهَا وَالْيَقِينِ بِإِذْنِ الشَّارِعِ بِالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا وَالْأَخْذِ بِهَا لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهَا. بس اگر علم حاصل نہ ہو امارہ کی حجیت کے اوپر اور یقین نہ ہو کہ شارع نے جو ہے وہ اس کے عمل کرنے کی اجازت دی ہے کہ بالتعویل علیہا، کہ آپ کیا کریں امارہ کے اوپر تعویل کریں، بھروسہ کریں، والاخذ بها والاخذ بالامارہ، کہ امارہ کو اخذ کریں، کہ لا یجوز الاخذ بها. تو کہ جب تک شارع کی طرف سے اذن نہ ہو آپ کے لیے اس کا اخذ کرنا جائز نہیں ہے. وَإِنْ أَفَادَتْ ظَنًّا غَالِبًا. کوئی کہے کہ بھائی آپ کیسے منع کر رہے ہیں کہ ہم ہمارا کو عمل نہیں کر سکتے، جبکہ وہ مفید ظن ہوتا ہے اور غالباً ہوتا ہے. کہہ رہے کہ گرچہ وہ غالباً مفید ظن ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جب تک اذن من الشارع نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو نہیں کر سکتے. جب تک کوئی دلیل قطعی نہ ہو آپ اس کو حجت نہیں مان سکتے. تو مطلب کہنا کیا مطلب ہے، گویا مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اعتبار ہے، جو حجیت ہے، وہ ظن کا نہیں ہے، وہ امارہ کا نہیں ہے، بلکہ اس اذن کا ہے کہ جو شارع کی طرف سے آپ کو امارہ کے اوپر مل رہی ہے. واضح ہے؟ اس وجہ سے کہنے ہیں کہ بنا اجازہ شارع کے، بنا دلیل قطعی کے، چاہے کتنا ہی یہ مفید ظن کیوں نہ ہو، آپ اس کو اخذ نہیں کر سکتے، آپ اس کو حجت نہیں مان سکتے. لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا وافتراء على الله تعالى. بنا اذن شارع کے اگر آپ اخذ کر رہے ہیں امارہ کو تو گویا کہ آپ افتراء کر رہے ہیں خدا بندہ. ولأجل هذا قالوا يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر شک ہو جائے کہ ہمارا مثال دیکھیے، اب تک ہم گویا کہ اب تک 3 صورتیں بات ہو رہی ہے، 3 صورتیں گویا کہ بتا دی آپ کو. پہلی صورت کیا ہے کہ اگر زن بما ہوا زن ہے تو کیا کہا، عمل کریں گے نہیں کریں گے. یہ علمی صورت ہے کہ زن بما ہوا زن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، یعنی ہمارا کے اوپر عمل نہیں کر سکتے اگر کوئی دلیل قطعی اس کے اوپر نہ ہو. ایک صورت. دوسری صورت کیا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارا ہے لیکن اس کی حجیت کے اوپر، اس کے اعتبار کے اوپر دلیل قطعی ہے، عمل کر سکتے نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں. دوسری صورت. اب تیسری صورت یہاں سے کہ اگر آپ کو کسی امارہ کے متعلق شک ہو جائے، ٹھیک ہے، شک ہو جائے کہ آیا اذن شارع اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، آیا دلیل قطعی اس کے اعتبار کو دلالت کرتی ہے نہیں کرتی، تو آپ کیا کریں گے. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہی اس کا شک ہو جانا ہی اس کے چھوڑ دینے اور اس کے نہ لینے کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے لیے جو معتبر قرار دیا گیا، کیسے ہمارے لیے معتبر ایسے ہمارے کو قرار دیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ باقاعدہ دلیل قطعی ہو. ٹھیک ہے، بس یہ شک ہو جانا ہی اس کے عدم اعتبار کی دلیل ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا قَالُوا يَكْفِي فِي طَرْحِ الْأَمَارَةِ. آپ امارہ کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں. کب؟ أَنْ يَقَعُ الشَّكُّ فِي اعْتِبَارِهَا، کہ اگر امارہ کے سلسلے میں آپ کے اعتبار کے سلسلے میں آپ کو شک ہو جائے. او فقل، یا آپ بعبارت اخرى یہ کہہ سکتے ہیں کہ یکفی اللہ یحصل العلم باعتبارها، یکفی اللہ یحصل العلم باعتبارها فإن نفس عدم العلم بذلك کاف فی حصول العلم بعدم اعتبارها. ٹھیک ہے، کیا کہ امارہ کے معتبر ہونے کے اوپر علم کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارا معتبر ہے، یہ ہمارا حجت ہے، اس بار اس کا آپ کو علم نہ ہوا، یہی جو کیا ہے اس کے عدم اعتبار کی دلیل ہے. دوبارہ سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کے عدم اعتبار کا علم نہ ہونا اس کے معتبر نہ ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ معتبر ہوتا، اگر وہ حجت ہوتا تو آپ کو اس کے اعتبار کا علم ہوتا. چونکہ اب علم نہیں ہے لہذا وہ معتبر نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے. اے بے عدم جواز التعویل. دیکھیے بس بات بہت ایک ہی ہے، بس اسی کو کئی بارتوں سے پیش کر رہے ہیں. بے عدم جواز التعویل علی الامارہ والاستناد الی الامارہ وذالک بالقیاس والاستحسان وما الیہما وان افاد ظنا قویا. کہنے کیا مطلب، یعنی یہ کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو بھروسہ نہیں کریں گے. کب؟
اور اس کی مثال جیسے انہوں نے یہ دی ہے، جیسے قیاس ہے، استحسان ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہے نا، یہ کیا ہے، یہ سب گرچہ مفید ظن ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ اس پر عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعتبار، قیاس یا استحسان، ان سب کے اعتبار کے اوپر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے. ولا نحتاج في مثل هذه الامور الى الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجیتها. کہہ رہے ہیں کہ ہم، ہاں یعنی کیا، دیکھیے بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دلیل یہ نہیں دیں گے اس بات کی کہ ہمارا معتبر کیوں نہیں ہے، اس کے لیے ہم دلیل نہیں پیش کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا کے عدم اعتبار کے اوپر ہم دلیل نہیں دیں گے. دلیل کا نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا معتبر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارا حجت ہوتا، معتبر ہوتا، تو اس کی دلیل ہوتی. اب چونکہ دلیل نہیں ہے لہذا وہ معتبر نہیں ہے. ولا نحتاج فی مثل هذه الامور الى الدلیل على عدم اعتبارها. کیونکہ ہم سے یہ سوال کرے کہ عدم اعتبار کی دلیل کیا ہے، تو کہنے کہ دلیل نہ ہونا، فقدان دلیل اس کے عدم اعتبار کی دلیل ہے. واضح؟ دیکھیں، بل بمجرد عدم حصول القطع بحجیت الشیء یحصل القطع بعدم جواز الاستناد الیہ فی مقام العمل. مقام عمل میں ہے نا، اس کے حجت ہونے کے اوپر کا قطع حاصل نہ ہونا، یہ اس کے حجت نہ ہونے کی دلیل ہے. وہ بعدم صحت تعویل علیہ، کہ اس پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے، صحیح نہیں ہے اس پر بھروسہ کرنا. فیکون القطع ماخوذا فی موضوع حجیت الامارہ. گویا کہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، گویا کہ حجیت امارہ کے موضوع میں جو گویا کہ قطع کی دخالت ہے. ٹھیک ہے، اب کیا مطلب؟ گویا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امارہ حجت ہے، تو یہ کہ گویا مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ کا یہ جملہ کہنا یہ غلط ہے. امارہ حجت نہیں ہے. احسن تم ایسا امارہ. اب اس موضوع کو معین کیجیے. دیکھیے موضوع کیا ہے، موضوع محمول ہوئے، وہی موضوع اور محمول والی بات کہہ رہے ہیں. کیا کہنا ہے، جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا امارۃ حجتن، یہ ایک جملہ ہے، امارہ موضوع اور حجہ محمول، یہ کہتے ہیں آپ. تو کہنے کہ آپ یہ مت کہیے کہ صرف الامارۃ حجتن، بلکہ نہیں، بلکہ قطع کو دخالت اس کو داخل کیجیے موضوع میں. یعنی یہ کہیے الامارۃ التی تدل دلیل قطعی علی حجیتها یا حجت. یہ کہ یہ موضوع آپ کو بنانی، کیا مطلب؟ یعنی دلیل قطعی کو، دلیل شرعی کو، ہے نا، اعتبار شارع کو آپ کو موضوع امارہ میں داخل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امارہ حجت ہے تو بھائی امارہ تو ظنون میں سے، پھر آپ کو اشکال آئے گا. لہذا مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ یہ موضوع حجیت میں، موضوع امارہ میں قطع کی دخالت ہے. یعنی ایسا امارہ کہ جس کی حجیت کے اوپر دلیل قطعی ہے وہ حجت ہے. واضح انشاءاللہ؟ یعنی آپ موضوع امارہ میں قطع کی دخالت رہی ہے. عبارت دیکھیے، فیکون القطع ماخوذا فی موضوع حجیت الامارہ. حجیت امارہ کے موضوع میں گویا کہ قطع کی دخالت ہے، دلیل قطعی، دلیل یقینی کی دخالت ہے. واضح انشاءاللہ؟ اب یہ جو باتیں تھیں، ہے نا، انہی باتوں کو ایک دوسرے اعتبار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں خلاصے کے طور پر. پھر وَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ، کہیں کسی کو جانا تو نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. دیکھیے بات کوئی الگ نہیں ہے، جو بات پڑھ چکے بس وہی اس کو ہم چاہ رہے ہیں ختم کر لیں. وَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ أَنَّ أَمَارِيَّةَ الْأَمَارَةِ وَحُجِّيَّةَ الْحُجَّةِ إِنَّمَا تَحْصُلُ وَتَتَحَقَّقُ بِوُصُولِ عِلْمِهَا إِلَى الْمُكَلَّفِ. کہہ رہے کہ ہم اب تک جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کو خلاصے کے طور پر کہنا چاہیں تو یہ کہہ لیں کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امارہ کا اماریت ہونا، ٹھیک ہے، یا حجیت حجت، یہ کیا ہے، یہ کب حاصل ہوگا، یہ کب متحقق ہوگا؟ اس وقت کہ جب اس کے متعلق علم جو ہے وہ مکلف کو ہو جائے. نہیں، مکلف جو ہے وہ عالم ہو جائے کہ واقعی طور پر خداوند عالم نے فلاں امارہ کے اوپر عمل کرنے کو ہم کو کہا ہے. ٹھیک ہے، بس. اور ہم خبر واحد پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ کہ چونکہ ہمیں علم حاصل ہو گیا ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ عمل کرنا حجت ہے اس کے اوپر. وہ بدون علم بالحجیہ، لیکن اگر کوئی ہمارا ایسا ہے کہ جس کی حجت کے بارے میں علم نہ ہو، ٹھیک ہے، لا معنی لفرض کون شے ہمارا وہ حجہ، تو پھر ایسے ہمارا کہ جس کے اوپر علم نہ ہو، جس کے سپورٹ میں علم نہ ہو، دلیل قطعی نہ ہو، دلیل یقینی نہ ہو، کہ وہ حجت نہیں ہوگا. ولذا قلنا ان مناط اثبات الحجیہ حجہ وقوامها العلم، کہ جو مناط ہے، ملاک ہے، وہ کیا ہے حجت ہمارا میں؟ علم ہے. علم جو ہے وہ یقین جو ہے، قطع جو ہے وہ دلائل، قطع کہہ لیجیے، علم کے لیے سب ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، فہوا
نہیں ضمیر پلٹے گی علم، فہو ماخوذ فی موضوع الحجیہ فإن العلم تنتہی الیہ حجیۃ کل حجہ. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ موضوع حجیت امارہ میں علم کی دخالت ہے، قطع کی دخالت ہے، یقین کی دخالت ہے. اب جب علم کی دخالت ہے تو اب مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب کوئی ہم سے یہاں پر یہ آ کر سوال نہیں کر سکتا. جب ہم نے یہ کہا کہ ہم امارے کے اوپر عمل کرتے ہیں، کہا کیوں؟ اس لیے کہ ایک دلیل یقینی، ایک دلیل علمی دلالت کرتی ہے امارہ کی حجت ہونے کے اوپر. تو پھر آ کر کوئی ہم سے یہ نہیں سوال کر سکتا کہ بھائی وہ جو دلیل علمی کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں کیوں عمل کر رہے ہیں. تو کہا کہ جب علم آ جائے تو پھر وہاں پر آپ سوال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کی حجت جو ہے کیا ہے؟ ذاتی ہے. بات ہے. امارہ کے بارے میں آپ سوال کر سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ امارہ کی حجت ذاتی نہیں بلکہ عرضی تھی. وہ محتاج تھا کسی ایسے کا کہ جس کی حجت ذاتی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ امارہ کی حجت علم کی وجہ سے ہے، یقین کی وجہ سے، قطع کی وجہ سے، تو چونکہ قطع کی حجت ذاتی ہے چنانچہ آپ قطع کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے. بات واضح ہے؟ اس بارے میں ہمارے استاد سوال بہت اچھی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آم کے درخت پر آم آیا ہے تو کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس درخت کے اوپر آم کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آم کے درخت پہ کوئی اور پھل آ جائے تو وہاں پر سوال کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو علم کی حجت جو کیا ہے؟ ذاتی ہے. تو جب تک کسی عرضی چیز کے بارے میں سوال ہو، گفتگو ہو رہی، تو آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پہ عمل کر رہے ہیں، کیوں عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خبر واحد کو عمل کر رہے ہیں، کیوں عمل کر رہے ہیں، سوال ہو سکتا تھا. لیکن جب علم کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو بھائی علم کی حجت ذاتی ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی حتیٰ علم کی حجت ایسی ذاتی ہے، بات آگے آئے گی، قطع یا علم اسی حجت ذاتی ایسی ہے کہ خود شارع بھی اگر آپ کو کسی بارے میں قطع اور یقین ہو گیا ہے تو خود شارع بھی اس کے خلاف حکم نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ اس کی قطع جو ہے وہ ذاتی ہے، اتنی حجت ذاتی ہے. آپ کو فلاں کوئی مائع آپ کے سامنے ہے، آپ کو علم ہو، آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ چیز میرے لیے جائز ہے، تو خود شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں، آپ اس کو پی سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قطع حاصل ہو گیا، اور قطع کی حجت جو کیا ہے؟ ذاتی ہوتی ہے. ولزیادت الایضاح لهذا الامر ولتمکین النفوس المبتدئه من الاقتناع بهذه الحقیقه البدیهیه نقول من طریق آخر لاثباتها. کہہ رہے کہ ابتدائی طالب علم کے مطلب نفس کو مطمئن ہونے کے لیے ہم اسی بات کو ایک اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں. دیکھیے بات وہی ہے، بس دوسرے طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور اچھا طریقہ ہے. اولا پہلا طریقہ کیا ہے کہ ان الظن بما هو ظن ليس حجة بذاته. یہ بات آپ نے ہم نے پڑھی ابھی کہ ظن بما هو ظن، اس کی حجت جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ مُقَدَّمَةٌ وَاضِحَةٌ قَطْعِیَّہ. کہہ رہے کہ یہ ایسا مقدمہ ہے جو واضح ہے اور قطعی ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَّا کہہ رہے کہ اگر یہ مطلب وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَوْ كَانَ الظَّنُّ حُجَّةً بِذَاتِهِ لَمَا جَازَ النَّهْيُ عَنْ اتِّبَاعِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ. کہہ رہے کہ اگر یہ ظن کی حجت جو ہے وہ ذاتی ہوتی، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ظن کی حجت ذاتی نہیں ہے. کہہ رہے اگر ظن کی حجت ذاتی ہوتی تو لما جاز النہی عن اتباع والعمل به، تو پھر اس سے منع کرنا جو ہے کوئی مطلب نہیں بنتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ذاتی ہے اس پر آپ عمل، اس کے منع نہیں کر سکتے. ولو چاہے وہ بعض موارد میں، چاہے وہ چند آیتیں ہی کیوں نہ ہو، آپ اس پہ عمل بالکل نہیں کر سکتے، منع بالکل نہیں کر سکتے. ولو فی بعض نحو موجبت جزیہ، چاہے موجب جزیہ ہی کے طور پہ کیوں نہ ہو. لأن ما هو بذاتی حجہ یستحیل النہی عن اللفظ به. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس شے کی حجت ذاتی ہوتی ہے اس پر منع جو ہے وہ کبھی نہیں آ سکتا، کلی طور پر آپ اس کو کوئی منع نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ قطع کی حجت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، قطع کی حجت سے کوئی منع نہیں کر سکتا. اس لیے ہم نے کہا کہ اگر کسی شے کے بارے میں آپ کو مکلف کو یقین ہو جاتا ہے قطع تو اس پر عمل کر لے، شارع بھی اس سے منع نہیں کرتا. کما سیات کرے اسی تفصیل انشاءاللہ حجیت قطع کی بحث میں آئے گی. ولا شک فی وقوع النہی عن اتباع الظن فی الانسان مطہرا. اور دیکھیے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اگر قطع کی حجیت ظن کی حجیت ذاتی ہوتی تو اس سے منع نہ آتا، اس پر نہیں نہ آتی. لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ظن کے اوپر نہیں آئی ہے. اب ظن کے اوپر نہیں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی حجیت ذاتی نہیں. واضح؟ وہ یکفی فی اس بات ذالک قول. اور کہہ رہے کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ ظن کی اوپر نہیں کہا آئی ہے تو بھائی یہ ابھی 3 آیتیں پیش کی ہم نے، ان یتبعون الا الظن، کہ افطرا والی آیت، یہ ساری آیتیں ہیں. ایک بات. دوسرا مقدمہ کہہ رہے اذا لم یکن الظن حجۃ بذاتہ، جب ظن جو ہے وہ بذاتی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو 2 صورتیں ہیں، فحجیت تکون عرضیہ، یا تو ذاتی ہے یا عرضی ہے ہمارے نزدیک. تو کہہ رہے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے اب پہلے مقدمے میں یہ عرض کیا کہ ظن کی حجیت ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جب ظن کی حجیت ذاتی نہیں ہے تو اس کی حجیت کیا ہوگی؟ عرضی ہوگی.
اے انہا تکونی، عرض ہونے کا کیا مطلب، یعنی اس کی حجیت مستفادۃ من الغیر، اس کو کسی غیر نے حجیت بخشا ہے، کسی غیر نے اعتبار بخشا ہے. فننقل الکلام الی ذلک الغیر المستفاد من حجیت الزن. تو ہم کیا کریں گے، اب اس غیر کے بارے میں سوال کریں گے. وہ غیر کون ہے کہ جس نے زن کو حجت بخشا ہے، جس نے زن کو اعتبار بخشا ہے. ٹھیک ہے. فإن کان هو القط، کانا میں ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے اگر وہ کانا ہوا جو وہ جو غیر ہے، فإن کان هو الغیر، فإن کان الغیر هو القط، کانا میں ہوا کی ضمیر ہے جو اس میں کس کی طرف پلٹے گا، غیر کی طرف. کہہ رہے اگر یہ غیر قط ہے کہ جس نے زن کو اعتبار بخشا ہے، فذالک هو المطلوب. تو کہہ رہے مصنف ہم ابتدا سے ہی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ زن کے اوپر کیا دلیل قطعی ہے، یہی بتانا چاہ رہے تھے آپ کو. اور کہہ رہے کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ قطعا، کہہ رہے کہ اگر کوئی قط نہ ہو اس کے، یہ جو غیر ہے وہ قط نہیں ہے، فما ہوا، تو سوال کریں گے یہ کون ہے. اگر ایک اور زن ہے تو پھر کیونکہ زن کیونکہ وہ ہے، پھر اس کے اعتبار کے لیے ایک اور زن کے بارے میں ہم سوال کریں گے. دیکھیے وَإِن لَمْ يَكُنْ، یکن میں بھی ہوا کی ضمیر ہے، پلٹے کسی طرف غیر کی طرف، تو وہ اس طرح عبارت پڑھیں گے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْغَيْرُ قَطْعًا، کہ اگر وہ جو غیر جس کے متعلق سوال کر رہے ہیں اگر وہ قط نہیں ہے، فما ہوا، پھر وہ کون ہے. اگر جواب میں آپ یہ کہیں گے کیا، وَلَيْسَ يُمْكِنْ فَرْضُ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرُ نَفْسِ الزَّنِّ، آپ یہاں پر ایک اور زن کو جو کیا ہے کو فرض نہیں کر سکتے. آپ جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے اعتبار بخشا ہے وہ ایک اور زن ہے. فَإِنَّهُ لَا ثَالِثَ لَهُمَا يُمْكِنْ فَرْضُ حُجِّيَتِهِ وَلَيْسَ يُمْكِنْ فَرْضُ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرُ نَفْسِ الزَّنِّ فَإِنَّهُ لَا ثَالِثَ لَهُمَا. کہنے کہ اس زن کے علاوہ، زن اور قط کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. یا تو جواب میں آپ کہیں گے کہ قط ہے، یا جواب میں کہیں گے کہ زن ہے. ٹھیک ہے، زن اور قط سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور آپ نے نفی کی کس کی، قط کی. ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ آپ نے قط کی نفی کی، تو اب یہ دوسرا کون ہے، غیر جو ہے وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، زن ہوگا. ٹھیک ہے. وَلَٰكِنَّ الظَّنَّ الثَّانِي، اگر آپ زن کہتے ہیں تو کیا، وَلَٰكِنَّ الظَّنَّ الثَّانِي الْقَائِمُ عَلَى الْحُجَّةِ أَوْ الظَّنِّ الْأَوَّلِ، اگر آپ نے جواب میں کہا کہ یہ ایک اور زن ہے کہ جس نے اس کو حجیت بخشا ہے، تو کیا کہیں گے، کہیں کہ یہ جو زن ثانی ہے کہ جس نے زن اول کو اعتبار بخشا، ایزن لیس حجۃ بذاتہ، یہ خود بخود جو کیا ہے، یہ بھی اس کی بھی حجت ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عرضی ہے اور یہ بھی محتاج ہے کسی کے اعتبار کا. اذ لا فرق بین ظن و ظن بهذه من هذه الناحیہ، کہہ رہے کہ ظن اول ہو یا ظن ثانی، ان دونوں میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی دونوں محتاج ہیں کسی کے اعتبار کا. فننقل الکلام الی هذا الظن الثانی، تو جو آپ نے دوسرے ظن ثانی کو کہا ہے اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے کہ یہ ظن ثانی اس کو اعتبار کس نے بخشا ہے، کیونکہ یہ تو عرضی ہے. ولا بد ان تكون حجیت ايضا مستفاد من الغیر، آپ نے کہا کیوں، اس لیے کہ اس ظن ثانی کا بھی اعتبار کسی غیر کے ذریعے سے ہو. فما ہوا ذالک الغیر، سوال ہوگا کہ یہ غیر کون ہے. فان کان هو القط، آپ نے جواب میں کہہ دیا کہ اس ظن اول تو نہیں، چلیے ظن ثانی کو اعتبار جو قط نے بخشا ہے. چلیے یہاں پہ بات تمام کر دیں گے. فهو المطلوب، ہمیں یہ مطلوب ہے. وان لم يكن الغیر قطعا، ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر غیر، کہہ رہے کہ اگر یہ غیر قط نہیں ہے، فظن ثالث، تو جواب میں کہیں کہ پھر ایک اور تیسرا ظن ہے. فننقل الکلام الی هذا الظن الثالث فيحتاج الى ظن رابع، اس طریقے سے پھر ظن ثالث کے ظن رابع، ظن خامس، اس طریقے سے کیا یہ سلسلہ چلے گا. وهكذا الى غیر النهي. تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ جواب میں کسی ظن کو پیش کرتے رہیں گے ہم اس ظن کے اعتبار کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ کیا ہو جائے گا، چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ وہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم ممکن الوجود ہے نا، وہ کیا کہ جو اپنے وجود میں محتاج ہے کسی غیر کا، ہم کیا کہ ممکن الوجود کو وجود کس نے بخشا ہے. تو جب تک آپ کہیں کہ ہم میں وجود ہمارے والد نے، ہمارے والد کو ہمارے والد، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن جہاں آپ نے ممکن الوجود کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو وجود کسی واجب الوجود نے بخشا ہے، تو پھر واجب الوجود کے بارے میں وہاں پر بات ختم ہو جائے گی. پھر وہاں کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ واجب الوجود کو وجود کس نے بخشا ہے. بس یہی اسی بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ جواب میں زن کہیں گے تو چونکہ زن کی حجیت عرضی ہے اور یہ محتاج ہے کسی ذاتی کا، تو ہم آپ سے سوال کرتے رہیں گے. لیکن جہاں آپ نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ علم نے اس کو اعتبار بخشا ہے، تو چونکہ علم کی حجیت ذاتی ہے چنانچہ علم کے بارے میں پھر اب سوال نہیں ہے. بس یہی بات ہے. وهكذا الى غیر ولا ينقطع التسلسل الا بانتهاء الى ما هو حجیت بذاته وليس هو الا العلم. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا الى ما لا نهایہ، یعنی تسلسل لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے، تسلسل باطل ہے، محال ہے. ہاں
یہاں تک کہ آپ جواب میں ایک ایسی چیز کو پیش کر دیں کہ جس کی حجیت ذاتی ہے اور وہ سوائے علم کے کچھ اور نہیں ہے. علم کہہ لیجئے، قطع کہہ لیجئے، یقین کہہ لیجئے، کوئی نہیں. ثالثاً فانتهى الامر بالاخير الى العلم. جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ علم جو ہے کیا ہے کی طرف مسئلہ منتہی ہوا، ختم ہوا کہ علم نے ظن کو کیا کیا ہے، اعتبار بخشا ہے. فتم المطلوب، تو یہ ہمیں ثابت کرنا تھا. وہ بے عبارت اسد و اکثر و نقول کہہ رہے کہ اب ایک اور طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان الظن لما كانت حجیته ليست ذاتیہ. پہلا مقدمہ کہ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ظن کی حجیت جو کیا ہے ذاتی نہیں ہے. یہ دیکھیے نمبر 1 جو لگایا تھا اولاً، یہ وہ والی بات. فلا تكون الا بالعرض، تو جب ذاتی نہیں ہے تو کیا ہوگا، عرضی ہوگا. وَكُلُّ مَا بِالْعَرَض لَا بُدَّ أَن يَنْتَهِي إِلَى مَا هُوَ بِالذَّاتِ، جسے وہ واجب الوجود مثال دی ہم نے. اور جو بھی بالعرض ہوتا ہے اس کی انتہا کسی بالذات کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ولا مجازہ بلا حقیقت، اور کیوں، اس لیے کہ کوئی مجاز حقیقت کے علاوہ نہیں ہے. یعنی آپ جتنی مجاز کہہ لیجئے، حقیقت پر آپ کو بہرحال پلٹنا ہوگا. وما ہوا حجت بالذات لیس الا العلم، اور وہ شے کہ جس کی حجیت ذاتی ہے سوائے علم کے اور کوئی نہیں ہے. علم کا یہ کہہ دیجیے. فانتهى الامر بالاخير الى العلم، تو انتہائی امر مسئلہ کہاں تک پہنچا کہ ظن کو جس نے اعتبار دیا وہ کون ہے، علم نے اعتبار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امارہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امارہ کی حجیت کے اوپر کوئی دلیل علمی دلالت کرتی ہے، تو مصنف یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دراصل ہم امارہ کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس علم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس دلیل قطعی، اس دلیل یقینی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. پھر ہم پر یہ اعتراض کرنا کہ ہم جو ظنون کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ اعتراض جو ہے بلا دلیل ہے. ٹھیک ہے. وہذا ما اردنا اثباته وهو ان قوام الامارہ والمناط فی اثبات حجیت الامارہ. ٹھیک ہے کہ امارہ کا قوام، امارہ کی حجیت اس بات میں جو مناط ہے، یہ کیا ہے، وہ العلم، کیا ہے، علم ہے. فإنه تنتهي الیہ حجیت بالحجہ، اور یہی علم ہے کہ جہاں تک جو ہے کیا ہے تمام حجتوں کی حجیت جو ہے کیا ختم ہوتی ہے. کیوں، اس لیے اچھا ختم کیوں ہو جاتی ہے، کیوں، اس لیے کہ اس کی حجیت ذاتی ہے. جس طریقے سے تمام وجود کی انتہا جو کیا ہے واجب الوجود ہو جاتی ہے، اور واجب الوجود پہ بات اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہے، کسی غیر کے اوپر نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.